وقت کم ہے، سفر لمبا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی بتا دیتا ہوں 20-25 منٹ میں لم سم آدھا گھنٹہ میں آپ کو ٹائم دے گا، دیکھتے ہیں کتنا برداشت کرتے ہیں آپ. ٹھیک، چلیے اس سے قبل ایک مرتبہ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في شأن حبيب الفرقان المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن وذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ کرسی پر ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی لوگ ادھر ادھر ہوں تو بلا تاخیر اس مجلس میں شرکت فرمائے. نہ معلوم اس مجلس کے برکت سے ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. بلا تاخیر آپ اس مجلس میں آنے کی زحمت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا منصب معلوم یہ ہوتا ہے میں نے بھیجا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر پورے دنیا کے لیے رحمت بنا. یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے الا رحمۃ للمؤمنین، مومن کے لیے، الا رحمۃ للمسلمین نہیں. غور کیجئے اللہ کی جو بات، قرآن کی جو آیات قرآن آپ کو پیش کی جائے یا کہیں سے آپ سنیں، اس بات پر ہوش گوش سے سنا کریں اور کہنے والے کو نہ دیکھیں بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس چیز کو دیکھیں. بقول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہنے والے کو مت دیکھو، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس چیز کو. بہرکیف یہ قرآنی آیت ہے اور اللہ کے فضل سے دنیا کا کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے جو قرآن کے ایسی آیت پیش کرے. اس کے پس منظر میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے حکایت پیش کر رہا ہوں. اس ٹائم میں ایک شاعر رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی تھے ہی اور صحابہ کرام بھی عربی تھے. اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ بھی عربی بولتے تھے. ہم لوگ کو تو عربی سیکھنے کے لیے نکل جاتا ہے چربی ہے کہ نہیں. اب فارسی نکالے تھے، اردو ہے، کچھ کچھ ہندی اکیل، اب تو انگریزی کا چلن آ گیا ہے، سمجھے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے قرآن وقال اللہ تعالیٰ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اتنا کہ آپ حرام و حلال میں فرق واقع. کوئی ایک شاعر تھا، اگر کوئی شعر لکھتا یا کچھ بات ہوتی تھی صحیح ہے یا غلط ہے اس چیز کو دیوان پر لکھ دیتا تھا. اور وہ شاعر اسلام گھوڑے سے جب چکر لگاتا تھا تو اس کو تصحیح کرتا تھا، کریکٹ. تو ایک آیت جو اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں نازل کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو وہ ایک شخص جب یہ آیت نازل ہوئی وہ دیوال پر لکھ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جب اس شاعر اسلام کا گھوڑے سے گزر ہوا، جب اس نے دیکھا کہ یہ لکھا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اس کے نیچے لکھتا وہ کیا ہے، سننے کی بات، سننے کے حرف سے لکھنے کی ہے
हाजा कलाम ला कौलुल बशर, हाजा कलाम ला कौलुल बशर, ये जो कलाम है किसी इंसान का नहीं है। आप समझिए, ये जो हम आपको कुरान मिल रहा है दुनिया का कोई माई कलाम, चाहे वो अरब का रहने वाला क्यों ना हो, जो हाल में अल्लाह ने जो कुरान में नाज़िल किया वो अरबी अरब वाले नहीं बोल सकते। ये एक कुरान जो है अपनी अलग खुशूसियत रखता है। तो बाहर कैफ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। यानी रहमत का जो माने होता है वो रहम के आते हैं, यानी ठंडा। अक्सर व बेशतर हम आप जो गांव समाज में रह रहे हैं वो अल्लाह के जानिब से नेचुरल हर इंसान में ये फितरत होती है। कोई जलाली होता है, कोई जमाली होता है, कोई जलाली कमाली दोनों होता है, कोई कमाली होता है। जैसे आप बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में सुने होंगे, हज़रत साबिर पिया कलियरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलाली में थी। तो उस पे जाएंगे तो बहुत मामला हो जाएगा, इसलिए मैं अभी मौजूद सुगन पे जा रहा हूँ और टाइम भी जो है मैं आधा ही घंटा आपसे लिए हूँ। और एक जलाली कमाली दोनों होता है। हज़रत महबूब स्वाली को फिर पानी मकबूल होदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह में अल्लाह ताला ने जलाल और कमाल दोनों रखा। तो इसी तरह हमारे जो नबी है अल्लाह ताला ने उन्हें कूट कूट कर रहमत हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि, जितनी अच्छी अच्छी खसलतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा हैं। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अरबी में कलाम लिखा था, बलगुल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। जब आप हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वो फारसी की किताब है, अब तो फारसी उठा जा रहा है, समझे कि नहीं? तो आप फारसी में शेर लिखते थे और बुजुर्गों का उसूल रहा है वो फारसी में भी अशार लिखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैताने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह देखें कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैताने हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सादी तुमने जो मेरे शान में जो अशार लिखा है वो जरा सुनाओ। और आप वज़्न में सुनाने लगे, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। माशाअल्लाह का हमारे जूनियर ऑपरेटर भी आ गया, अल्लाह इनको सीनियर बना दिया तो पूरा लाइने साफ कर देते। बाहर कह ये मामला था और आप इतने कमाल के बुलूगियत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखा था। बलगुल्ला फी कमालिही कशफत दुजा फी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, यानी जितनी अच्छी अच्छी खसलतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है सल्लु अलैहि व आलिहि और दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये लफ्ज़ ईद मिलाद नबी आप बार बार सुनते होंगे, मिलाद शरीफ है, मिलाद शरीफ है। तो मिलाद शरीफ के माने होते हैं ऐसे मिलाद जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र है, पैदाइश के ताल्लुक से। मैं भी अल्लाह के फजल से 3-4 साल से सालिया सिलसिला से मुरीद हूँ औरंगाबाद। तो हमारे पीरो मुर्शिद के वालिद ग्रामी फरमाते थे किसी भी मिलाद में कोई भी महीना हो लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जरूर 5 ही मिनट बयान कर दिया जाए तो क्या है क्लियर हो जाएगा मिलाद के माने पैदा के। लेकिन आजकल बहुत कम मुकर्रर इस पर ध्यान देते हैं। तबर्रुकन हमको इसका लिहाज रखनी चाहिए कि हम मिलाद मना रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र नहीं है। तो लेकिन आज जो स्पेशली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का ही पूरा महीना है
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس دن آپ تشریف بھی لائے اور آپ نے پردہ بھی کیا. تو ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اور جو ماتم کرتے ہیں جو جن کے لیے مر گئے ایسے بھی لوگ بدتمیز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں گر گئے. جبکہ قبرستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان جایا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو السلام علیکم. آپ قبر میں مردے جو لیٹے ہوئے ہیں اور تک میں ایک طرف ہی بات نہیں کروں گا، ایک دم کلیئرنگ سمجھا کہ نہیں. حدیث ہے السلام علیکم اہل القبور، اے قبر والو السلام علیکم پر سلامتی ہو. اب اس قبرستان میں جانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سلام کرو. وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو وہ سب کو سنتا ہے. جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارا جو قبرستان ہے 3 قبرستان ہے اور تینوں قبرستان کے بیچ میں 2 راستے ہیں، جب ہم آپ گزرا کریں تو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے گزرا کر تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پہنچایا کریں. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور اونٹ پہ آپ سوار تھے تو اونٹ جو ہے بھٹکنے لگے. صرف انسان کو چھوڑ کر اللہ والے کی تو بات ہی چھوڑیے، یہیں سے گنبد خضرا انہیں نظر آئے کہ جن کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے. ابھی ہم آپ کو شریعت میں پھنسے ہیں، طریقت کا تو کسی کو علم نہیں ہے، روحانیت کا کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ اگر بیان کرنا تو پوری رات ہی ختم کر جائے گی اور اکثر آپ کو بونس کر جائے گا. تو میں ایسی بات ہی نہیں کروں گا جو آپ کو بونس کر جائے گا. اس لیے ابھی خانقاہ کو تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولا اللہ ہدایت دے. بہر کیا بھائی آپ سچے پرہیزگار کسوٹی پہ جانچ لیجیے اور جو مرید ان سے ہو جائے. ایک آپ کو زندگی میں جو روحانیت کے طور پہ آپ کی اصلاح کر سکے، جو اللہ سے آپ کو ملا سکے، اس کا دامن آپ پکڑ لیے. جس طرح سے شریعت قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک مدرسے میں جانا پڑتا ہے، وہ مولانا جیسا بھی رکھتا ہو کہ آخر تو استاد ہے اس کی ہم ادب کرتے ہیں. اسی طرح روحانیت جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اتنا جو قرآن و حدیث ہے، یہ کس لیے ہے؟ صرف ایک کے لیے کہ آپ اللہ سے تعلق باللہ ہو. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے مومن کی معراج. معراج کیا میم کہتا ہے محمد سے، عین کہتا ہے عرض پر، رے کہتا ہے رات میں، الف کہتا ہے اللہ سے، جیم کہتا ہے جسمانی طور پر اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے. تو نماز ہم اس طرح سے پڑھیں جیسے اللہ سے ہم مل رہے ہیں. لیکن ہماری نماز کیا ہے کہ ہم خود جانتے ہیں، سارا حساب کتاب نمازی میں ہے. ذرا امام صاحب سجدہ لمبا کر دیا، لگتا ہے امام صاحب سو گئے. جبکہ سجدہ جو ہے نماز میں ہم آپ کو لمبی کرنی چاہیے. یہ بزرگوار طریقہ ہے، حضرت محبوب سبحانی کا طریقہ ہے اور سجدہ لمبا کرنا. اور نماز میں جو رکن سجدہ ہے وہ اصل. بہر کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف سے گزر رہے تھے اور اونٹ بھٹکنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. ہم آپ جانے کچھ سمجھ آ رہا ہے، وہ روشنی نہیں ہے جو ابھی میں شعر پڑھا ہوں، اس کا یہی مطلب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ روحانیت طور سے انہیں سے دیکھ لیتے ہیں. سمجھا کہ ابھی تو فطر کا دور ہے، اب کہاں سے وہ ماحول ہے، ابھی تو بس انگریزی کا ماحول ہے. اللہ تعالیٰ کہہ دوسرے سے بڑھ کر توفیق عطا فرمائے. ظاہر کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت سے دیکھ لیے کہ فلاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور ایک بیڑ کا ٹہنی توڑ کے اس قبر پہ رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی صحابہ نے آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسا کبھی نہیں کرتے، ایسا کیوں کیا؟ بولے اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور یہ ٹہنی بیڑ کا توڑ کر کے اس لیے رکھ دیا ہوں جب تک یہ ہری رہے گی یہ اللہ کی تسبیح کرے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 27ویں پارہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور جتنے پیڑ پودے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں.
تو جو پیڑ پودا شجر حجر سب اللہ کو سجا کرتے، تو اسی کے تعلق سے حضور کا منشا یہی تھا کہ یہ جب تک کھڑی رہے گی، اس لیے ہم آپ کو ایک پیڑ کا ٹہنی توڑتے تو دیکھیے گا جلدی نہیں سوکھتا ہے نا، اور برسات میں تو کافی تو وہ تصویر پڑے گا تو فائدہ ملے گا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کور پہ سے گھاس کسی کے نوچیے نہیں ہے، تو آپ اس کور والے پہ ظلم اس کا لحاظ رکھیں۔ اس لیے ہم آپ مردے کو جب دفن کریں تو تھوڑا گھاس دے کر پانی دے دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ملے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ آپ مکارم اخلاق، آپ کا کریکٹر، آپ کا بیہیو ایسا تھا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق۔ سب سے بڑی عبادت جو وہ اخلاق ہے، آپ نماز روزہ کرنے سے اخلاق آپ کو پیش کرنا، بیہیو کریکٹر پیش کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام جو ہے کریکٹر سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، مکارم اخلاق، حسن کردار، ان کا فعل تھا لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، لطف گفتہ، بولنے کا جو آپ کا انداز تھا بہت ہی لطف، سمجھا کہ نہیں؟ حسن اعمال، جو آپ کا اعمال تھا بہت ہی اچھا تھا، اور تمام نوجوان مکہ میں آپ ممتاز تھے۔ آپ حضرت عبداللہ 30 سال، بازے کے قول سے 25 سال میں آپ کا وصال ہوا۔ شہر دارالنائلہ میں آپ مدفون، شہر دارالنائلہ میں آپ مدفون ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا میں نے آپ کے سامنے کچھ جانکاری دی، اور آپ کی والدہ کا نام تھا آمنہ بنت وہب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہو گیا؟ وہب۔ آمنہ بنت وہب، تمام اس ٹائم کے جو عورتیں تھیں اس میں سب سے حسین و جمیل اور نیک سیرت بی بی آمنہ تھی۔ اور آپ کا جب وصال ہوا، حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند یعنی مہینے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ابھی ہم آپ کو صرف یہی پتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن میں آپ کے سامنے، ابھی ہم آپ کے سامنے جو کیلنڈر چل رہا، ہم آپ جو چل رہے ہیں وہ انگریزی کے حساب سے چل رہے ہیں، اور یہ انگریز نے ابھی جو ٹائم چل رہا اور رات کے 12 بجے، کہ اب میں 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے والا ہوں، ہے نا، اس لیے کہ اکثر میرے کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 570 عیسوی انگریزی کے حساب سے 22 اپریل 570 عیسوی کو اس مغرج مشہود میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس کو بھی آپ یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بایوگرافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خاندان ہیں ان کا نام رکھنا یہ بھی عبادت میں ہے۔ تو ہم آپ جو ہے صرف یہ یاد ہے، لیکن انگریزی کے حساب سے چلے تو میں آپ کے سامنے ذہن نصیح کرنے کے لیے آپ کو انگریزی کی تاریخ بتا دیا، اور 22 اپریل 570 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر، اس مغرج مشہود پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے خوشی کا تو ٹھکانا نہیں ہے، وہ سب بولیں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہے، 10 منٹ ہے ہی ہے۔ تو آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے قربانی کی، اور 7ویں دن لے جا کر کے قربانی کر کے خانہ کعبہ میں دعا کیا، اور 7ویں دن جو ہے لوگوں کو بلایا اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ سر ابھی ہم آپ کے یہاں چھٹی کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن یہاں دیکھیں 7ویں کا معاملہ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو 7ویں کے دن آپ نے کھانے پانی کا انتظام کیا۔ لوگوں نے پوچھا بچے کا آپ نے کیا نام رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا محمد۔
اب اس میں باریک اتنی ہے، بتائیے ابھی نہ قرآن نازل ہوا ہے کہ نہ کہ صاحب قرآن ہوئے، اور نام دیکھیے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ذہن میں محمد کیسے آ گئے۔ تو جب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا تو تمام قریش کے جو بڑے بڑے لوگ کے کھانا پینا کے بعد اکثر ہوتا ہے کچھ تھوڑی چائے پائے چل جاتی ہے، کچھ بات ہو جاتی ہے، تو یہ بات چلی کہ اپنے بچے کا کیا نام رکھا، تو آپ نے کہا محمد۔ تو اس وقت کے قریش کے جو بڑے وقار لوگ تھے تو انہوں نے کہا آپ نے تمام مروزہ نام کو چھوڑ کر یہ محمد نام کیوں رکھا؟ تو آپ کے دادا جان نے کہا میں چاہتا ہوں میرا پوتا ہے یہ جو بچہ ہے تمام دنیا کی ستائش تاریخ کا شایان قرار پائے۔ تو آپ کو یہ بھی رکھنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پرورش جو ہے والد تو گزر ہی گئے، جب چند ماں کے شکم میں تھے، پھر کچھ ماں کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کے چچا ابو طالب، اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کا بہت ہی روب و ریاست تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سائے میں آپ نے تربیت پائی، اور بہت سارا معاملہ ہے، اس لیے کہ اب وقت ہے نہیں، اس لیے کہ میں آپ وقت مجھے اجازت نہیں دینی ہے، اب انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کے آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، المختصر یہ جو اصل بات بتانی تھی وہ بتا نہیں پایا، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات آج لے کر کے اٹھیے میرا آخری پیغام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آپ کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم کو تمہارے ماں باپ بھائی بہن سب سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا آپ کسوٹی پہ جانچ کر جو کام کرنا ہے کیجیے، اگر توہین رسالت کیجیے گا، درود کا انکار کیجیے گا تو آپ جانیے، خدا جانے رسول جانے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔